یہودیت کے دو عقائد میں سرمایہ مابعد الطبیعت یعنی ایمانیات میں جگہ پائی، تو یہودی الہیات میں آخرت کا کوئی تصور نہایت مبہم ہے، اور جہنم کا تذکرہ تو سرے سے موجود نہیں، اور عہد نامہ قدیم میں بنی اسرائیل کی تاریخ عروج و زوال پر مبنی ہے، اور یہودی نجات کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ جزا اور سزا کے پورے عمل کو دنیاوی کامیابی اور ناکامیوں سے متعلق کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا جو ہے اہم ترین چیز بن جاتی ہے، اور یہ سرمایہ داری کے لیے بہت ضروری ہے۔ حیات بعد الموت کے بارے میں عہد نامہ قدیم میں صرف چند مبہم اشارے دیتا ہے، اور پورا زور جو ہے دنیاوی کامیابیوں پر اور جو جزا اور سزا کے پورے عمل کو دنیاوی کامیابی اور ناکامیوں سے متعلق کرتا ہے۔ حیات بعد الموت کے بارے میں عہد نامہ قدیم صرف چند مبہم اشارے دیتا ہے، اور پورا زور دنیاوی کامیابیوں کے حصول پر ہی مبنی ہے۔ سرمایہ داری نے اس فکر کو اپنے عروج اور انتہا تک پہنچا دیا۔ یعنی یہودیت کوئی سرمایہ داری نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہودیت میں کچھ عقائد ایسے ہیں جن کا سرمایہ داری سے ایک جوڑ بنتا ہے، تو اس لحاظ سے یہودیت اور یہودیت جیسی فکریں اور دنیا پرستانہ فکریں، تو عیسائیت میں بھی پہلے انہی فرقوں میں سرمایہ داری کو فروغ پایا جنہوں نے جو ہے دنیا پرستی کو فروغ دیا، جیسے پروٹیسٹنٹ، اور ان کے ہاں بھی دنیا پرستی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ پروٹیسٹنٹ عیسائیت جو ہے وہ یہودیت سے بڑی متاثر ہے ایک لحاظ سے، اس لیے کہا گیا کہ وہ جوڈائزیشن آف کرسچینٹی ہے۔ تو یہ سرمایہ داری نے اس فکر کو اپنے عروج اور انتہا تک پہنچا دیا۔ سرمایہ دارانہ فکر اور روحانیت میں موت کا سرے سے کوئی تذکرہ نہیں، تو یہاں جو کہا سرمایہ دارانہ روحانیت، تو وہ اس کی ایک وجہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ روحانیت دو طرح کی ہوتی ہے، رحمانی روحانیت اور شیطانی روحانیت۔ سرمایہ داری کی جو سرمایہ داری میں فکر بھی ہے اور روحانیت بھی ہے، تو ان کے بھی ولی ہوتے ہیں، اولیاء، یہ اولیاء شیطان ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے اولیاء رحمان ہے، علماء ربانی، that's فکر، اور اولیاء رحمانی اور علماء شیطانی یہ فکر ہے، اور اولیاء شیطانی یہ ذکر ہے یا روحانیت ہے۔ اور ان کے ہاں جو ان کی روحانیت ہے وہ جن کو فن والے اہل فن جن کو کہتے ہیں، اس کو ایستھیٹکس کہتے ہیں، جمالیات، تو ان کے جو بڑے پہنچے ہوئے شیطانی بزرگ ہوتے ہیں وہ ان کی جو ہے معاشرے میں بڑی قدر ہوتی ہے اس لحاظ سے، ان کی فکر میں، جیسے گلوکار، بڑے بڑے خاص گلوکاروں کے بینڈ کی آپ دیکھیں ایسے پرستش کرتے ہیں، اداکار اور فنکار عموماً ان سے تو یہ ہے ان کے مطلب یہ ہے کہ تو اس میں عمومی سرمایہ داری جو شیطانی روحانیت ہے وہ جب تک معاشرے میں سرایت نہ کر جائے، اور اس سرمایہ دارانہ شیطانی روحانیت کا بنیادی مرکز یہ ہے کہ موت کو بھلانا، کیونکہ جب تک لوگ موت کو نہ بھولیں وہ اس غیر عقلی اور غیر عقلی خیال کے دنیا جو ہے اس کو کوئی زوال نہیں ہے، اس پر آپ کیسے، اور موت جو ایک حقیقت ہے اس کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں، اور موت کو بھولے بغیر آپ سرمایہ کے غلام نہیں بن سکتے، کسی نہ کسی حد تک موت کو بھلانا تھا۔ تو یہ شیطانی سرمایہ دارانہ روحانیت کا کام ہے کہ وہ معاشرے سے اور فرد سے موت کو بھلائے رکھے۔ ٹھیک ہے جی۔
تو سرمایہ داری کی اس فکر کو اپنے اور سرمایہ دارانہ فکر اور روحانیت میں موت کا سرے سے کوئی تذکرہ نہیں۔ سرمایہ دارانہ عمل کا مقصد دنیا ہی میں جنت بنانا ہے، اسی کو پروگریس کہتے ہیں۔ اور پروگریس جو ہے ایک بنیادی قدر ہے، اور لبرلزم میں بھی اور مارکسزم میں بھی، اور اس لیے جو ہے اس کے ایک اظہار جو ہیں یوٹوپیاز۔ تو یوٹوپیاز جو ہیں وہ دنیاوی جنتوں کا ایک جو ہے پروگرام ہے۔ تو سرمایہ دارانہ فکر اور روحانی موت کا کوئی تذکرہ نہیں۔ سرمایہ دارانہ عمل کا مقصد دنیا ہی میں جنت بنانا ہے، جہاں تمام خواہشات نفسانی کو زیادہ سے زیادہ تسکین ہو سکے، اور خواہش کی تکمیل جو ہے وہ بنیادی جو ہے، جیسے کہ ہم نے کہا بنیادی قدر ہے کہ خواہش کی تقسیم، اور اس پہ کوئی قدغن نہ ہو جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اور اسی کو آزادی کہتے ہیں، کیونکہ خواہش کی حکمرانی۔ اور خواہش پر دو ہی قدغن ہیں، ایک فطری یعنی ہمارے پاس وسائل نہ ہو، تو اس کے لیے جو ہے سائنس ٹیکنالوجی کا مقصد ہے پروگریس، ترقی کا مقصد یہ ہے کہ وہ قدغن جو ہے فطری قدغن ہے۔ اور دوسری معاشرتی اور اقداری۔ تو آپ جو ہیں اس میں آپ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے مختار ہے، انسان جو ہے آٹونومس ہے، خود مختار ہے۔ تو جب تک اس کی آزادی جو ہے دوسرے اسی جیسے فرد کی آزادی میں مداخلت نہیں کر رہی، اس کو یہ حق ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ یہی لبرلزم کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہی آزادی کی معنی ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی سرمایہ دارانہ مذاہب ہیں بنیادی، وہ آزادی کے علم بردار ہیں، چاہے وہ لبرلزم ہو، فرد کی آزادی، مارکسزم ہو، نوع انسان کی آزادی، قوم پرستی ہو، وہ قوم کی آزادی، نسوانیت ہو، وہ عورتوں کی آزادی، اور مذہبیت ہو، تو وہ بھی مطلب یہ ہے کہ کہتی ہے کہ ہم آزادی دلانا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ تو وہ ایسے مذاہب ہی لبرلزم کے اعلی کار بنتے ہیں، جو ایسی مذہبی تشریح ہی لبرلزم کی اعلی کار بنتی ہے۔ تو سرمایہ دارانہ عمل کا مقصد دنیا ہی میں جنت بنانا ہے، جہاں تمام خواہشات نفسانی کو زیادہ سے زیادہ تسکین ہو سکے۔ موت کو بھول جانا سرمایہ دارانہ انفرادیت کی بنیادی خصوصیت ہے، اور یہودیت اور سرمایہ داری جس اخلاقیات کو جنم دیتی ہیں، اس میں اخروی جواب دہی کا سرے سے کوئی تصور موجود نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ قتل و غارت اور بربریت جو ہے وہ سرمایہ داری کا ایک ایسا خاصہ ہے جس میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ابھی پچھلے 20 سال ہی میں دیکھیں، ملین لوگ بغیر کسی وجہ کی ہیں، عراق میں، افغانستان میں، فلسطین میں، شام میں، لیبیا میں وغیرہ۔ تو موت کو بھول جانا سرمایہ داری کی بنیادی خصوصیت۔ یہودیت اور سرمایہ داری جس اخلاقیات کو جنم دیتی ہے، اس میں اخروی جواب دہی کا سرے سے کوئی تصور نہیں۔ یہ خالصتاً دہری یعنی سیکولر اخلاقیات ہیں، یعنی دنیاوی، اور دنیاوی نتائج کے وقوع پر کسی عمل کے خیر و شر کا تعین کیا جاتا ہے۔ اسی کو کانسیکوینشلزم یعنی نتیجہ پرستی کہتے ہیں۔ تو جو چیز اچھے نتائج کی طرف آپ کو لے جاتی ہے، یعنی اچھے یعنی آپ کے خواہشات کو، وہ اچھی ہے، اور اسی کو افادیت پرستی بھی کہتے ہیں۔ افادیت پرستی جو ہے وہ نتیجہ پرستی کی ایک شکل ہے۔ یہودیت اور سرمایہ داری جس اخلاقیات کو جنم دیتی ہے، جس میں اخروی جواب دہی کا سرے سے کوئی تصور ہی نہیں۔ یہ خالصتاً سیکولر اخلاقیات ہیں، اور دنیاوی نتائج کے وقوع پر ہی کسی عمل کے خیر و شر
ہونے کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس نقطہ نگاہ کو نتیجہ پرستی کہتے ہیں، اور افادیت پرستی اس کی وہ تعبیر ہے جس کی بنیاد پر سرمایہ دارانہ جاہلی علم اکنامکس تعبیر کیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مطلب یہ ہے کہ فلسفہ پڑھیں تو جو جدیدیت کی اخلاقیات ہیں اس فلسفے میں آپ کو دو طرح کی اخلاقیات ملیں گے۔ ایک وہ کہتے ہیں نتیجہ پرستی، دوسرے کو وہ کہتے ہیں ڈی اونٹالوجی۔ اس کی بنیادی شکل جو ہے ایک اہم شکل کانٹ ہے، اور دوسرا نتیجہ پرستی کی کئی شکلیں ہیں، لیکن افادیت پرستی جو ہے وہ اہم ترین شکل ہے۔ اور کانٹ گو کہ نتیجہ پرستی کا انکار کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا جو کیٹیگریکل امپیریٹو ہے اس کے نتیجے میں نتیجہ پرستی ہی فروغ آتی ہے۔ تو حقیقت میں جو ہے جو اخلاقیات ہے وہ نتیجہ پرستی ہی ہے، اور نتیجہ پرستی کی اہم شکل جو ہے وہ افادیت پرستی ہے۔ اور افادیت پرستی کہتی ہے کہ انسان جو ہے اپنی خواہش کو تکمیل چاہتا ہے، اور اس کی خواہش کو تکمیل کرنا ہی اخلاقی اصول ہے، اور خواہش جب تکمیل ہوتی ہے تو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے، اور خواہش کی جب تکمیل نہیں ہوتی یا اس کو علم حاصل ہوتا ہے، یعنی اس کو علم کو کیا کہتے ہیں، اس کو درد ہوتا ہے۔ تو اخلاقیات کا جو افادیت پرستی ملازم معاف کیجیے جو اخلاقیات کا افادیت پرستی معیار دیتی ہے وہ یہی ہے کہ لذت کو جو ہے میکسیمائز کیا جائے، زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اور علم کو کم سے کم کیا جائے۔ اور علم کا مطلب یہی ہے کہ خواہشات کی راہ میں، اور تو جب دو خواہشات کے درمیان جو ہے آپ کو ترتیب دینی ہو تو اس میں معیار یہی ہے کہ کون سی خواہش جو ہے لذت کو زیادہ کرتی ہے زیادہ سے زیادہ افراد کے لیے۔ تو پھر اس میں ان کے تفصیل ہے اس میں، لیکن یہ بنیادی تو یہ جو خواہشات کی تکمیل، اس لیے افادیت پرستی جو ہے سرمایہ داری کی بنیادی اخلاقیات ہے، اور اس لیے اکنامکس جو سرمایہ داری کا مذہب ہے وہ اسی افادیت پرستی پر ہی مرتب کیا گیا ہے۔ اور یہودیت کا دوسرا جو عقیدہ جس نے سرمایہ داری کو بنیادی طور پر متاثر کیا وہ اخلاقیات کی غیر افاقیت ہے، یعنی اخلاقیات کا کوئی ایک مطلق معیار نہیں ہے، بلکہ اخلاقیات کے معیار جو ہیں مختلف زمان و مکان کے لحاظ سے مختلف لوگوں کے لیے اور مختلف گروہوں کے لیے مختلف ہیں۔ تو یہودی عقیدہ یہ ہے کہ انسانیت دو گروہوں میں تقسیم ہے، ایک بنی اسرائیل اور دوسرے کو وہ کہتے ہیں گوئیم۔ گوئیم کا انگریزی میں GOYIM گوئیم۔ تو لوگ جو ہیں دو نسل انسان جو ہے دو گروہوں میں منقسم ہو گئے ہیں۔ بنو اسرائیل یعنی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، یعنی بذام اولاد یعقوب، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہی اسرائیل ہے۔ لیکن اس میں انہوں نے وہ تمام لوگ شامل کیے ہیں جنہوں نے بعد میں یہودیت کو قبول کیا، اور اپنے آپ میں بھی ان کے کئی مطلب یہ ہے کہ درجہ بندی ہے۔ جو یورپی یہودی ہیں ان کو جو ہے فوقیت حاصل ہے آج کل، اور دوسرے لوگ ہیں جن کو وہ کہتے ہیں گوئیم۔ اور یہ گوئیم جو ہے اس کا واحد یہ جمع ہے انگریزی میں، اور اس کا واحد جو ہے گوئی، اور یہ جو ماخوذ ہے جس لفظ سے وہ یہ آیا ہے انگریزی میں یہ ڈش جو یورپی یہودیوں کی جو ہے زبان تھی، جو عبرانی اور یورپی زبانوں کا ایک ملغوبہ ہے، اور بنیادی طور پہ یہ لفظ جو ہے اصلاً جو ہے عبرانی زبان سے ماخوذ ہے گوئی، جس کا مطلب ہے لوگ۔
پیپل. لیکن یہ لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک تو بنو اسرائیل ہیں اور دوسری گوئم ہے. اور تو گوئم جو ہے حقارت کا لفظ ہے غیر یہودی کے لیے. جیسے عرب جو ہیں عجم کا لفظ بعض اوقات اس طرح استعمال عجم کا تو مطلب صرف یہی ہے کہ جو بغیر عرب، اور جو اسلام سے پہلے عرب نسل پرست تھے وہ دوسرے لوگوں کو جو ہے عجم کہتے تھے، گونگے. اور قرآن نے نسل پرستی کو ختم کیا، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ لیکن یہ کہ اب جیسے اسلام ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے تو یہ آج کل عرب جو ہیں وہ غیر عرب کو عجم، یعنی یہ حقارت کے طور پہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور خاص طور پہ ایرانی مسلمانوں کے کو کہتے ہیں عجم ہیں، یہ عجم ہیں. اور یہ اور بعض اوقات یعنی شیعوں کے غضب میں شیعوں کے رد میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ایرانیوں کو جو ہے یعنی آتش پرست کہتے ہیں. تو اگر ایرانی آتش پرست ہیں تو وہ جو عرب تمہارے شیعوں سے بھرا پڑا ہے وہ کون ہے؟ مطلب یہ نسل پرستی جو ہے یہ صرف بنو اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ نسل پرستی جو ہے اللہ کی پرستی سے بالکل یعنی متضاد ہے. تو بنو اسرائیل نے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے، تو جو یہودیت کی بنیاد ہے وہ نسل پرستی ہے. وہ کہتے ہیں دو قسم کے انسان ہیں، بنو اسرائیل جو اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ. اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے خاص ہو تو موت اپنے لیے طلب کرو. فتم لن یتمنوا، وہ موت نہیں قبول کریں. گوئم یعنی حقارت کا لفظ ہے غیر یہودی کے. تو یہ غیر اخلاق وہ کہتے ہیں بنو اسرائیل کے لیے الگ اخلاقی، یعنی جب آپ اپنے بنو اسرائیل کے ساتھ جوڑ کریں گے، یا ایسے جیسے مغربی سفید نسل پرست جو ہیں وہ ان کا اپنا ایک اخلاقیات، اپنے لیے ایک اخلاقیات ہے، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے امریکہ میں کالے لوگوں کے لیے یا ہسپانی لوگوں کے لیے یا سرخ ہندیوں کے لیے جو ہے ان کی الگ اخلاقیات تھی، اور قانون بھی الگ ہے. دیکھیں مطلب یہ کہ ان کی جیلیں جو ہیں آج بھی غیر، حالانکہ مطلب یہ ہے کہ جرم جو ہے سارے لوگ ایک ہی سطح کے کرتے ہیں، ایک ہی ایوریج اس کی جو ہے، لیکن یہ کہ مطلب تو یہ نسل پرستی جو ہے ہر قوم میں، مطلب عربوں کے ہاں بھی آج پائی جاتی ہے، ایرانیوں کے ہاں بھی ہے. لیکن جو یہودیوں کی طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایک دین بنا دیا نسل پرستی کو، اور یورپیوں نے بھی اس کو ایک دین بنا دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ سفید جو فام جو نسل ہے اس کی جینز جو ہیں وہ ایک اعلیٰ سطح کے ہیں، تبھی انہوں نے ترقی کی ہے. بہرحال تو اس سے جو ہے وہ نکلتی ہے ریلیٹیوزم، یعنی غیر افاقیت اخلاقیات کی. تو مختلف لوگوں کے لیے مختلف اخلاقیات ہیں، اور غیر افاقیت کی بنیادی جو بنیاد ہے وہ نسل پرستی ہی ہے. تو اس لیے جو مطلب آج بھی نسل پرست ہیں وہ زیادہ تر یعنی غیر آفاقی اخلاقیات کے قائل ہیں، چاہے وہ یہودی نسل پرست ہوں یا یعنی انگریز نسل پرست ہوں یا فرنگی نسل پرست ہوں. تو یہودیت کا دوسرا عقیدہ جس نے سرمایہ داری کو بنیادی طور پر متاثر کیا وہ اخلاقیات کی غیر آفاقیت ہے. یہودی عقیدہ یہ ہے کہ انسان دو گروہوں میں تقسیم ہے، بنی اسرائیل اور گوئیم. یہودیوں کے آپس کے تعلقات جن روحانی رویوں اور اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر متعین ہوتے ہیں وہ یہودیوں اور گوئیم کے تعلقات کی بنیاد فراہم نہیں کرتے. اور یہی مطلب آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی نسل پرست ہو، ہندو نسل پرست، مسلمان نسل پرست، عرب نسل پرست، یورپین نسل پرست، ان سب کے یہ مطلب ہے. تو یہ نسل پرستی کوئی یہودیوں سے خاص نہیں ہے، یہ ہے کہ یہودیوں نے اس کو ایک دین بنا دیا. تو اس میں ایک جو عمل یہودی دائرۂ عمل میں خیر ہے وہ مجموعہ انسانیت کے دائرۂ عمل میں خیر نہیں. گوئم کا استحصال کیا جا سکتا ہے، گوئم کے ساتھ ظلم کیا جا سکتا ہے. تو جیسے مطلب یہ امریکہ جو اب اگر غیر امریکی ہیں تو اس کے لیے الگ قانون ہے، اس کو گوانتانامو میں بھیجیں، اس کے لیے جو ہے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. اور جو اب امریکی ہیں تو پھر آپ کو امریکی جو سول جج ہیں وہ کریں. گوئم کا استحصال کیا جا سکتا ہے، اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس استحصال، دھوکہ دہی اور قتل سے یہودیوں کو مات دی
انفرادی یا اجتماعی فائدہ. اسی طرح مطلب یہ ہے کہ غیر امریکیوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، غیر یورپین کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان کی یعنی افریقہ کو، جیسے فرانس جو ہے پچھلے 200 سال سے امریکہ کو جو ہے افریقہ کو جو ہمارا مطلب یہ تمام انسانوں کی یعنی جنم بھومی ہے اس کو جو ہے استحصال کر رہا ہے. اور یہ برطانیہ نے جیسے کیا ہندوستان میں، پھر امریکہ میں، یا ہسپانیوں نے پہلے امریکہ میں کیا. تو وہ سارا وہی ہے استحصال، دھوکہ دہی، قتل، کیونکہ وہ مطلب یہ ہے کہ گوئیم ہے یا عجم ہیں یا غیر انگریز ہیں یا کالے ہیں یا پیلے ہیں یا نیلے ہیں. لہذا یہودیوں کو مادی فائدہ دلانے والا عمل اور اہداف خیر ہے، لیکن اس کی آفاقیت یہودی قوم تک موجود ہے. انسانوں کی عظیم اکثریت اس کے دائرۂ عمل سے خارج ہے. اخلاقیات کی غیر آفاقیت کے اصول نے بھی سرمایہ دارانہ نظام فکر اور روحانیت میں یعنی سرمایہ داری کی شیطانی روحانیت میں کلیدی حیثیت حاصل کی. اس نظام میں واحد آفاقی اصول، واحد خطا ہے، یہ غلطی ہے املا کی، تو اس کو صحیح کر لیجیے. اس نظام میں واحد اس طرح لکھتے ہیں چھوٹی ہے سے. واحد آفاقی اصول یہ ہے کہ واحد کا مطلب ایک. اس نظام میں واحد آفاقی اصول یہ ہے کہ ہر وہ عمل خیر ہے جو بڑھوتری ہے سرمایہ دارہ یعنی سرمایہ کو بڑھانے میں، ایکیومولیشن فار دا سیک آف ایکیومولیشن. ہر وہ عمل خیر ہے جو بڑھوتری سرمایہ کا ذریعہ بنے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر سرمایہ کی بڑھوتری کے لیے ضروری ہے کہ عراق کو تباہ کر دیا جائے تو کر دو، کوئی مسئلہ نہیں. انسانیت کی وہ عظیم اکثریت جو اس فاسد مقصد وجود کو قبول نہیں کرتی، وہ سرمایہ داری کے دائرۂ اخلاق سے باہر ہے. تو مطلب مسلمانوں کو مارنا جائز ہے، ان کو دھوکہ دینا، ان کا استحصال کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ یہ لوگ سرمایہ داری کو نہیں مانتے. ایسے لوگوں کا استحصال کرنا، انہیں دھوکہ دینا اور ان کو قتل کرنا خیر ہے. اس لیے ماضی میں امریکہ نے 2 کروڑ سرخ ہندوؤں کو قتل کر کے ایک پورے بر اعظم کو لوٹ لیا، اور آج امریکہ، افغانستان، عراق اور کئی افریقی ممالک میں قتل امریکہ اور دوسرے یورپی ملک، کئی افریقی ملک قتل عام اور لوٹ مار جاری رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ریڈ انڈین اور دیگر اقوام سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے تسلط کو قبول نہیں کرتے تھے. تو اس پر رکتے ہیں انشاءاللہ.